چنار جانے والی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، 38 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کے قرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت، کہتے ہیں شہریوں پر حملے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ 42 لوگ جو ہیں وہ آج پاکستان کے اندر خرم ڈسٹرکٹ جو پاکستان کی ایڈجسنٹ نیبرنگ ایریا ہے افغانستان کا، وہاں پہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کتنا خون بہے گا۔ بات کر لیتے بنو ہی کیوں ٹارگٹ رہتا ہے، ہدف رہتا ہے دہشت گردوں کی طرف سے؟ جی فضل، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی تک جتنا کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں، کبھی سندھ میں، کبھی چائنیز کو مارا جا رہا ہے، کبھی جاپنیز کو مارا جا رہا ہے، کبھی پاکستانی فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں۔ مطلب پاکستان کا جو امن ہے وہ اتنا فریجائل ہو چکا ہوا۔ ابھی سنا ہے منڈے کو بیلاروس کے پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں۔ when they will look the news regarding پاکستان، تو کیا نیوز آئے گی؟ جب وہ پاکستان کی نیوز دیکھیں گے تو کیا نیوز آئے گی کہ جی اچھا ہمارے پریزیڈنٹ وہاں جا رہا ہے تو وہاں پہ آلریڈی 42 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے پیسنجر وینز پہ۔ ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں اسلام کی، بندے مارتے ہیں ہم، اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اینڈ دین پھر ہم 42 بندے مارتے ہیں، کیونکہ وہ 42 بندے ہم اس لیے مار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ اندر ہی سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے مسلمانوں کے اندر، وہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہے، اور کافر کہنے والا جو ہے، کافر کو گولی مارنا جو ہے وہ تو جہاد ہے۔ تو اب آپ کو کوئی باہر سے تو نہیں مار رہا، یہ کام بھارت تو نہیں کر رہا، یہ کام تو انٹرنل ہی ہو رہا ہے۔ افغانستان کو داد دیں جس کو ہم نے بنایا ایز اے، جسے کہتے ہیں نا، بریڈنگ گراؤنڈ آف دا ٹیررسٹ مشینری، اور آج وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ اور آ کے قتل کر کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ یہیں چھپے رہتے ہیں، کہیں پولیس کو مار دیتے ہیں، کبھی فوج کو مارتے ہیں، کبھی کسی کو مارتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ تو بندے مارنا تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ چائنیز ہیں، وہ ناراض ہیں۔ اب پاکستان اور چائنیز مل کے جو ہیں چائنیز کو پروٹیکٹ کیا کریں گے۔ یہ جتنی بھی وہیکل بورن امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں، مجھے یہ بتائیں نا، جو چائنیز کو ٹارگٹ کرتی ہیں، جو پولیس کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں، جو فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں، کیا نکلا پاکستان؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اٹس ویری شیمفل، بہت شیمفل سچویشن ہے، ٹرسٹ می۔ بندہ جب دیکھتا ہے، بندہ کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ nobody can even think of this۔ اب پاکستانی جو عوام ہے وہ جب دیکھتی ہے اس سارے سچویشن کو، وہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ میں نے کسی ملک جانا ہو تو میں جب دیکھوں گا وہاں پہ کس طرح کے چیلنجز ہیں، تو مجھے میری فیملی، میرے ریلیٹیو، میرے گھر والے، میرے دوست، جو میرے کنسرن لوگ ہیں، وہ کہیں گے چیک کریں بھائی کیوں جا رہے ہو وہاں پہ، تو ایسے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے سارا کا سارا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کب چیزیں بہتر ہونی ہیں۔ we don't know۔ ابھی ہم کہتے تھے کہ بلوچستان کی سوشو اکنامک ڈیپریویشن کو ریزالو کر لو تو وہاں پہ امن آ جائے گا، اینڈ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، بیکاز کل گورنمنٹ آف پاکستان نے، ملٹری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر جو ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ جو اپیکس کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کو لانچ کریں گے، کاؤنٹر ٹیررزم، یہ جو سیپریٹسٹ وائلنس ہے پاکستان کے اندر، ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں لڑنا کس سے ہے۔ پہلے ہم لڑتے تھے اسلامسٹ جو جہاد جس گروپ تھے، اسلامک جہادسٹ گروپ جو تھے، ان سے لڑتے تھے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایتھنک سے لڑنا ہے، اینڈ وی نیڈ اے ہول آف اے سسٹم اپروچ۔ اٹ مینس ہول آف اے سسٹم اپروچ مینس کہ فوج تو لڑ رہی ہے، عوام ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب یہ کوئٹہ پہ ریسنٹلی ایک بامبنگ حملہ ہوا
تو آپ کو پتا پوری دنیا نے کنڈیم کیا تھا. کیا اب بنتا ہے سینٹرل ٹھیک ہے، لوکیشن، تو اس ٹھیک کی ہے۔ جیوگرافی ایسی ہے کہ وہاں پہ جو بھی ایونٹ ہوگا وہ اسٹیٹ کی اٹینشن کو ٹھیک ہے۔ اور انٹرنیشنل نیشنل میڈیا کو اٹریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے۔ اور اٹ از اے پلانڈ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وائی آلویز بنو، اور وہ امپیکٹ کرتا ہے ہمارے پورے جو سیکیورٹی پیرامیٹرز ہیں یا ہمارا سیکیورٹی جو نیریٹو ہے اس کو پورے کو افیکٹ کرتا ہے. جی دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک پراکسی وار جی جی اور اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم، ٹھیک، اس کے مکس کا وکٹم ہوا ہے. اور میں تو بڑے کلیئرلی کہوں گا کہ ہم آلویز کہتے جی انٹرنیشنل اپلیکیشنز ہیں جی۔ بہت سے ملک، میں تو نام لے کے کہوں گا کہ انڈیا اینڈ افغانستان، ان کا گٹ جوڑ، اس کے بیسلی کی بات کرتا ہوں کہ ان کی وہ ثبوت ہیں جو پاکستان کی اسٹیٹ نے انٹرنیشنلی دونوں گورنمنٹس کو اور ان تک ڈوزیئرز پہنچائے گئے ہیں کہ ان کے ثبوت ہے. اب انڈیا کا کلبھوشن جو ہے، جی۔ کلبھوشن یادو ان پاکستان جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان کی انٹرفیرنس ہے اس کے بالکل بیچ ہے. میں. اور بلکہ سر سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، بہت سی جگہوں پہ آپ کو نریندر مودی اور یہ جس نے کلبھوشن کی بات کی یا را کتنی ایکٹیو ہے اس حوالے سے، آپ کو انڈیا کی طرف سے بلوچستان میں پھوٹ ڈلوانے کے حوالے سے ثبوت بھی مل جاتے ہیں. جی ہاں دیٹس واٹ آئی On record ان کی چیزیں ہیں. دیکھیں انڈیا جو ہے اس کانٹیکس میں، جیسے میں نے پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا، تو انڈیا از اے اسپانسر اور کلائنٹ اس کا ہے ٹی ٹی پی کی صورت میں، بی ایل ایز کی صورت میں، اس کو کلائنٹس بھی مل گئے ہیں جن کو وہ یوز کرتا ہے پراکسی وار میں. پاکستان کی عوام جو پہلے شک میں تھے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا ہماری جنگ نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گئی. اے پی ایس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بنو میں آج واقعہ ہمارے سامنے ہے، 2014 میں کراچی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اسلام آباد کے ہوٹلز، میریٹ ہوٹل ہمارے سامنے ہیں، پی سی ہمارے سامنے ہے. آج جو 12 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں ان میں بلوچستان کے سولجرز بھی ہیں، ان میں پنجاب کے سولجرز بھی ہیں، ان میں خیبر پختونخوا کے سولجرز بھی ہیں. گویا کہ خون کس کا بہہ رہا ہے؟ پاکستانی کا، ایک مسلمان کا چہرہ مس کیا جا رہا ہے. اب یہ لوگ فرنچائز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، دے آر اویلیبل ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی، پیسے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ حرام موت مرنا، سوسائڈ اٹیکس، عورتوں کو سوسائڈل بامرز بنانا، یہ ہمارے کلچر روایات، نہ پختون روایات میں یہ چیز ہے نہ ہماری بلوچ روایات میں یہ چیز ہے. تو یہ پیورلی ٹیررزم ہے، ایکٹ آف آپ نے اس پہ ٹیررزم. بڑا کام بھی کیا ہوگا اور آپ ایسی جگہوں پہ آپ کی پوسٹنگ رہی ہے کہ آپ بہترین چیزوں پہ ذرا روشنی ڈال سکتے ہیں. سر یہ مائنڈ کیسے لوگوں کا واش کیا جاتا ہے؟ کم عمر لوگوں کی ذہن سازی کیسے کی جاتی ہے کہ وہ اپنا زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ دو ہیں ہمارے، انفارچونیٹلی ہماری جو پاکستان اس وقت ڈاکٹر، بلکہ اگر میں غلط نہیں، آپ وار وکٹم بھی ہیں نا؟ جی میں باجوڑ میں 2008 میں، so I lost my limb، میری ایک میں چاہتی ہوں ذرا یہ واقعہ آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی قربانیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، ہمارے فوجی بھائیوں کی، وطن کی حفاظت کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو پہلے میرا فرض تھا، میں اس پہ زیادہ یہ میں چاہتی ہوں ذرا واقعہ آپ تھوڑا سا شیئر کر دیں. ینگسٹرز کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ شیئر کریں کہ آپ ایک جی 2007 میں جی یہ واقعہ 2008 میں یہ واقعہ ہوا. آئی واز لیفٹیننٹ کرنل اور میں کمانڈ کر رہا تھا اپنی یونٹ 63 فرنٹیئر فورس باجوڑ میں جی، خار اور تنگ خطا کے قریب. تو وہاں پر اس وقت باجوڑ جو تھا ایک قسم کی یہ افغان ایجنسی سمجھ لیں، تو وہاں پہ القاعدہ ٹیررسٹ بھی موجود تھے، ہمارے طالبانز بھی موجود تھے اور سینٹرل ایشین کے ٹیررسٹ بھی موجود تھے انفارچونیٹلی. تو وہ یہاں پر ہم کمپاؤنڈ کلیئرنس کر رہے تھے، باجوڑ کو جب کلیئرنس کر رہے تھے تو میرے یونٹ کے آپریشن میں میرے کمپاؤنڈ ٹو کمپاؤنڈ ہماری جب کمبیٹ ہوا